अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदीद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इस हफ्ते यानी कि बुध और जुमेरात को कज़ाकिस्तान के दारुल आस्ताना में 9 ममालिक का अहम इजलास हुआ। ये इजलास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का था। और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने कहा कि उसमें 9 ममालिक शामिल हैं और खित्ते के अहम मुल्क हैं इसमें। चीन, रूस, भारत, ईरान, पाकिस्तान और कई जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। और बेशतर ये ऐसे ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के हमसाया भी हैं, एंड एट द सेम टाइम जो अफ़गानिस्तान में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, या माजी के अंदर भी अफ़गानिस्तान में जो भी दहशतगर्द तंजीमें वहाँ से उभर रही हैं या वहाँ पर मौजूदगी उनकी है, वो इन SCO के बेशतर ममालिक के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा रही है। हालिया महीनों में हमने देखा है कि ख़ास करके पाकिस्तान के साथ अफ़गान तालिबान के ताल्लुकात तो ख़राब हुए ही हैं, बट एट द सेम टाइम रूस और चीन के साथ ऑन द अदर हैंड अफ़गान तालिबान की इंगेजमेंट बढ़ी है। लेकिन ये जो SCO की मीटिंग हुई है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की, इसमें क्लियरली अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ एक चार्जशीट जारी की गई है। और तमाम जो 9 ममालिक हैं वो इस बात से इत्तफ़ाक़ करते हैं कि अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों की अमाजगाह बनता जा रहा है। ये तफ़सीलात मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा, इस मीटिंग की क्या सिग्निफिकेंस है और जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उन्होंने इस मीटिंग में क्या बात की, पाकिस्तान के नुमाइंदे का क्या पर्सपेक्टिव था। ये तमाम जो मामलात आपके सामने मैं शेयर करूँगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकें। इस वक्त जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो सदारत है वो कज़ाकिस्तान के पास है। और जो कज़ाकिस्तान है बिफोर समिट के सीरीज़ ऑफ जो मीटिंग्स हैं उसका वो इनेकाद कर रहा है। तो जो 19वीं मीटिंग थी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की SCO की, उसका इनेकाद बुध और जुमेरात को कज़ाकिस्तान के दारुल आस्ताना में हुआ। और इस मीटिंग में, इस इजलास में, जहाँ बाकी जो अहम सिक्योरिटी के मामलात ज़ेर बहस रहे तमाम मेंबर ममालिक के दरमियान, जो एक अहम इशू जिसने डोमिनेट किया वो अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अफ़गानिस्तान से ओरिजिनेट होने वाली जो दहशतगर्दी की थ्रेट है तमाम ममालिक के लिए, वो उस पर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन हुई। और अगर आप रिसेंटली पैटर्न भी देखें, जो खित्ते के अंदर कई दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात हुए, पाकिस्तान तो कई अरसे से ये इल्ज़ाम लगा ही रहा है अफ़गान तालिबान के ऊपर कि जो दहशतगर्दी के वाक़यात में पाकिस्तान में हालिया सालों में और ख़ास करके अफ़गान तालिबान के दोबारा इक़्तिदार में आने के बाद इजाफ़ा हुआ है, उसके जो ताने बाने हैं वो अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। फिर ईरान के अंदर हमने देखा कि दहशतगर्दी के बड़े वाक़यात जिसमें दाइश अफ़गानिस्तान मुलव्वस पाई गई। और हाल ही में मॉस्को के अंदर जो बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ, उसकी ज़िम्मेदारी भी दाइश खुरासान यानी कि दाइश का जो अफ़गानिस्तान का चैप्टर है उसने कबूल की है। तो ये जो तमाम बढ़ते वाक़यात हैं उसकी वजह से खित्ते के अंदर ये एक कंसर्न अब पाया जाता है कि क्या अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों की अमाजगाह बनता जा रहा है। तो इस 2 रोज़ा इजलास से जो कज़ाकिस्तान के सदर हैं उन्होंने भी खिताब किया, और उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि एक चार्जशीट जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इशू की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो शंघाई ताउन तंजीम के मेंबर ममालिक हैं, उनकी ये ख्वाहिश है और ये मुतालबा है कि जो अफ़गानिस्तान है उनको इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि वहाँ पर जो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द गिरोह वहाँ पर मौजूद हैं, कि उनकी मौजूदगी को ख़त्म किया जाए। और इसी तरह से जो इसका जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो जब जारी हुआ, जिसमें जो रशिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं उनकी तरफ से जो बयान सामने आया, तो उसमें उन्होंने बिल्कुल ज़िक्र किया रिगार्डिंग अफ़गानिस्तान एक दफ़ा फिर जो दहशतगर्दों की अमाजगाह बनता जा रहा है। तो मैं उसका जो एग्जैक्टली जो कोट है वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा, जो रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने इस मौके पर दिया है। तो उन्होंने ये कहा है कि इस इजलास के दौरान तमाम जो मेंबर ममालिक हैं 9 के 9, उन्होंने तालिबान हुकूमत पर ये ज़ोर दिया है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ उन्होंने कमिटमेंट्स की थी कि वो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई करेंगे, तो वो अपने वादे पूरे करेंगे। और आगे चल के वो ये कह रहे हैं कि तमाम जो मेंबर ममालिक थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, उनका ये कहना था कि जो इस वक्त डी फैक्टो अथॉरिटी यानी कि अफ़गान तालिबान की इस वक्त हुकूमत है, उनको अपनी जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है
ان کو پورا کرتے ہوئے افغانستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے، جو وہاں پر مختلف قسم کے دہشت گرد گروہ جو ہیں اس وقت وہاں پہ موجود ہیں، اور جو بین الاقوامی دہشت گرد گروہ ہیں، اور روس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کے مطابق یہ تمام جو گروہ ہیں وہ ایس سی او کے ممبر ممالک ہیں، ان کے لیے ایک سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ تو یہ سگنیفیکنٹ سٹیٹمنٹ ہے آن پارٹ آف دی ایس سی او، اور ایس سی او میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ چین، روس، بھارت، پاکستان، ایران اور جو اہم سینٹرل ایشین سٹیٹس شامل ہیں، تو ان کی طرف سے اب ایک کلیکٹیو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں وہ افغان طالبان دو چیزیں وہ کہہ رہے ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو بین الاقوامی دہشت گرد گروہ ہیں اور ان کی جو قیادت ہے وہاں پر وہ موجود ہے، اور سیکنڈلی یہ جو دہشت گرد گروہ ہیں یہ خطے کے ممالک کے لیے ایک بہت بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے، سیکیورٹی چیلنج ہے، اور اس بنیاد پر ایس سی او نے افغانستان سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان تمام گروپوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے اور اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دے، تاکہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ خطے کی جو سلامتی ہے، سیکیورٹی ہے، اس کو انڈرمائن نہ کر سکیں۔ اب اس بیانیے کے بعد یا اس اعلامیے کے بعد افغان طالبان کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ جاری ہوا، اور ایز یوزول جو ان کے ترجمان تھے انہوں نے ان تمام الزامات کو یا ایس سی او کا جو اعلامیہ تھا اس کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جو کچھ ممبر ممالک نے ایس سی او کے پلیٹ فارم کے اوپر یہ کنسرنز ریز کیے ہیں کہ دہشت گرد تنظیمیں اس وقت آپریٹ کر رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ افغانستان میں اس وقت اس طرح کی کوئی جو دہشت گرد تنظیم ہے وہ آپریٹ نہیں کر رہی۔ انفیکٹ ان کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان نے جب سے وہ اقتدار میں آئے ہیں دہشت گردوں کے خلاف بڑی مؤثر کارروائی کی ہے۔ تو کلیئرلی جو افغان طالبان ہیں وہ ابھی بھی اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں۔ پاکستان تو پہلے جو مرضی کہتا رہتا تھا، لیکن اب جو باقی ممالک ہیں ایس سی او کے پلیٹ فارم کے اوپر وہ بھی ایگزیکٹلی یہی بات کر رہے ہیں۔ انٹرسٹنگلی اس ایس سی او کی میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اور پھر حالیہ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے، تو جو افغانستان کے وائس پریزیڈنٹ تھے امراللہ صالح، اور اب وہ جو نیشنل ریزسٹنس موومنٹ کا جسے نام دیتے ہیں، یعنی کہ جو تمام افغان مخالف قوتیں ہیں وہ طالبان کے خلاف ایک ریزسٹنس انہوں نے لانچ کر رکھی ہے، تو اس کو وہ ہیڈ بھی کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بڑا دلچسپ بیان دیا ٹویٹر کے اوپر۔ انہوں نے یہ کہا کہ شاید اب جو افغانستان کے پڑوسی ممالک ہیں، جو خطے کے باقی ممالک ہیں، ان کو یہ احساس ہوتا ہوگا کہ جب اشرف غنی کی حکومت تھی تو انہوں نے کتنا ایفیکٹولی ان تمام دہشت گردوں کو کسی حد تک کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا، اور جب سے افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کو ایک مکمل آزادی مل گئی ہے ود ان افغانستان آپریٹ کرنے کی، جس کی وجہ سے وہ آئے روز کبھی کس ملک میں اور کبھی کس ملک میں دہشت گردی کے جو بڑے واقعات اس میں وہ ملوث پائے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں، غیر ملکی افواج کا انخلا ہوا ہے، تو جو خطے کے جو ممالک ہیں، جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں، وہاں پر دہشت گردی کے واقعات میں بہت حد تک اضافہ ہوا ہے۔ اور اس میں مبصرین کا یہ خیال ہے کہ افغانستان انڈر طالبان جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو آپریٹ کرنے کی آزادی ہے، اور اگر جو داعش خراسان واحد وہ دہشت گرد تنظیم ہے جس کے خلاف افغان طالبان نے کارروائیاں کی ہیں، لیکن اگر داعش خراسان افغان طالبان کے خلاف کارروائیاں کرنا بند کر دے، کیونکہ ان کے وہ ڈائریکٹ کمپیٹیٹر ہیں، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اگر ان کا وہ مقابلہ کرنا بند کر دیں تو یہ عین ممکن ہے کہ افغان طالبان داعش خراسان کے خلاف بھی کارروائی نہیں کریں گے۔ باقی جتنی جو تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہو، تحریک طالبان پاکستان کو لے لیں، اسلامک ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ کو لے لیں، اس طرح کی تمام جو جماعتیں ہیں، کسی ایک جماعت کے خلاف افغان طالبان نے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی۔ اگر کسی کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو وہ داعش خراسان ہے، کیونکہ داعش خراسان ڈائریکٹ چیلنج کر رہی ہے افغان طالبان کے اقتدار کو، اور اس وجہ سے ان کے خلاف کارروائی کرنا ان کی مجبوری ہے۔ تو افغان طالبان بے شک اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہیں، بے شک پاکستان کے الزامات کو وہ رد کرتے رہیں، اپیرنٹلی اب جو خطے کے ممالک ہیں وہ آہستہ آہستہ ان کو احساس ہو رہا ہے کہ افغانستان کے حالات کس طرف بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ایک اور جو ایس سی او کی کانفرنس میں انٹرسٹنگ ہائی لائٹ تھی، وہاں پر جو بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے اجے ڈوبل، انہوں نے جو خطاب کیا وہ آئی تھنک انٹرسٹنگ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کے حوالے سے جو دوہرا معیار ہے دنیا کا یا مختلف ممالک کا، اس کو ہمیں ترک کرنا چاہیے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا
کہ دہشت گردی کا واقعہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی کرے، کوئی بھی اس کی وجہ ہو، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا خاص کر کے کہ افغانستان میں جو اس وقت یو این سیکیورٹی کونسل ڈیزگنیٹڈ دہشت گرد تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہے، آئسس ہے، اس سے جڑے جو دو گروہ ہیں، جو ایک گروہ ہیں لشکر طیبہ جیش محمد، اس کی انہوں نے بات کی کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ پورے خطے کی سلامتی کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اب جہاں پر ان کا جو بیان ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، دلچسپ ہے، کہ جب انہوں نے شروع میں یہ کہا کہ دنیا کو اور خاص کر کے ایس سی او ممالک میں جو ممبرز شامل ہیں، آئی ایم شور کہ اشارہ ان کا پاکستان کی طرف تھا کہ ان کو دورہ معیار جو ہے جب وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑنے کی بات کرتے ہیں وہ ترک کرنا چاہیے۔ لیکن جب آگے چل کر انہوں نے مختلف تنظیموں کے نام لیے تو وہاں پر انہوں نے اگین وہ جس دورے معیار کی بات کر رہے ہیں اس دورے معیار کو خود انہوں نے اپنایا، جہاں انہوں نے القاعدہ، داعش، جیش محمد، لشکر طیبہ، تمام گروپوں کے نام لیے کہ یہ گروپ جو ہے وہ خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، تو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کا نام نہیں لیا، یعنی کہ اس کو وہ بیچ میں سے انہوں نے نام گول مول کر گئے، یعنی کہ انہوں نے نام لیا ہی نہیں۔ تو یہاں پر اگین کیونکہ ٹی ٹی پی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، اور پاکستان تو یہ ماضی میں بھی اور ابھی بھی یہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں بھارت جو ہے وہ اسے فنڈ کر رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن انٹرسٹنگلی جب اجیت ڈوبل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں اپنانے چاہیے، تو پھر یہاں پر بہتر ہوتا کہ اگر وہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کا بھی نام لیتے، لیکن یہاں پر انہوں نے جب نام نہیں لیا تو اس سے بات بالکل یہ ثابت ہوئی کہ جب دہشت گردی کے خلاف لڑائی ہوتی ہے تو اس میں ہر ملک کے اپنا ایک معیار ہے، اپنا ایک پیمانہ ہے۔ کیونکہ شاید بھارت کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت ٹی ٹی پی کی وجہ سے پاکستان میں جو ڈی سٹیبلائزیشن ہو رہی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے ٹی ٹی پی کا نام لینے کی۔ ہاں اگر وہ یہاں پر ٹی ٹی پی کا نام لیتے اور کھل کر اس کی مذمت کرتے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جو الفاظ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈبل سٹینڈرڈز نہیں اپنانے چاہیے تو اس پر خود بھی عمل درآمد کریں، اور یہی حال باقی ممالک کا بھی ہے کہ ہم ایک اپنی سلیکٹیو اپروچ اپناتے ہیں، اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہوتی ہیں اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ شاید آج آپ کے مفادات کے لیے وہ کام کر رہی ہیں تو ان کی جو ٹریننگ ہے، ان کی جو سائیکی ہے اس طریقے سے ہوتی ہے کہ کل یہ آپ کے لیے بھی ایک نہ ایک دن پرابلم بنیں گی۔ تو اس لیے اگر اکراس دا بورڈ اس پالیسی کو ترک کیا جائے، یہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے اپنے جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں ان کو ایڈوانس کرنے کی پالیسی کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جائے، تو اونلی دین ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ اس ناسور کو، اس دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے اس کو کیسے مؤثر طریقے سے لڑنا ہے۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔